وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء و قدر کے بارے میں فرماتے ہیں، جبر اور قدر کے مسئلہ کو اپنی خیالی اور فرضی منطق کے معیار پر کسنا دانش مندی نہیں ہے۔ اس سر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا بیہودہ ہے۔ الوہیت اور ربوبیت کا کچھ تو ادب بھی چاہیے، اور یہ راہ تو ادب کے خلاف ہے کہ الوہیت کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی جاوے۔ الطریقۃ کلھا ادب۔ قضاء و قدر کا دعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دعا کے ساتھ معلق تقدیر ٹل جاتی ہے۔ جب مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو دعا ضرور اثر کرتی ہے۔ جو لوگ دعا سے منکر ہیں ان کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے، اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں تو اپنا حق رکھ کر منوانا چاہتا ہے۔ نون ثقیلہ کے ذریعہ سے جو اظہار تاکید کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ قضائے مبرم کو ظاہر کریں گے تو اس کا علاج انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے۔ اور دوسرا وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی امواج کے جوش کا ہے، وہ ادعونی استجب لکم میں ظاہر کیا ہے۔ پس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ صوفی کہتے ہیں کہ فقر کامل نہیں ہوتا جب تک محل اور موقع کی شناخت حاصل نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ صوفی دعا نہیں کرتا جب تک کہ وقت کو شناخت نہ کرے۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ شقی سعید کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شدید الاختفاء امور مشبہ بالمبرم بھی دور کیے جاتے ہیں۔ الغرض، دعا کی اس تقسیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور کبھی وہ مان لیتا ہے۔ یہ معاملہ گویا دوستانہ معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم الشان قبولیت دعاؤں کی ہے، اس کے مقابل رضا اور تسلیم کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجہ کے مقام پر ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بچے مر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوال نہ کیا کہ کیوں۔ جو لوگ فقراء اور اہل اللہ کے پاس آتے ہیں، اکثر ان میں سے محض آزمائش اور امتحان کے لیے آتے ہیں۔ وہ دعا کی حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں، اس لیے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ عقل مند انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر دعا نہ ہوتی تو اہل اللہ مر جاتے۔ جو لوگ دعا کے منافع سے محروم ہیں، ان کو دھوکہ یہی لگا ہوا ہے کہ وہ دعا کی تقسیم سے ناواقف ہیں۔ میرا جب سب سے پہلا لڑکا فوت ہوا تو اس کو ایک سخت غشی کی حالت تھی۔ گھر میں اس کی والدہ نے جب دیکھا کہ حالت نازک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امید نہیں، اب جاں پر ہو۔ میں اپنی نماز کیوں ضائع کروں؟ چنانچہ وہ نماز میں مصروف ہو گئے، اور جب نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا تو اس وقت چونکہ انتقال ہو چکا تھا، میں نے کہا کہ لڑکا مر گیا ہے۔ انہوں نے پورے صبر اور رضا کے ساتھ
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। खुदा जिस अमर में नामुराद करता है उस नामुरादी पर सब्र करने वालों को ज़ाय नहीं करता। इसी सब्र का नतीजा है कि खुदा ने एक की बजाय 4 लड़के अता फरमाए। अलगर्ज, दुआ बड़ी दौलत है। बेसब्र होकर दुआ ना करे बल्कि दुआओं में लगा रहे यहाँ तक कि वो वक्त आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद।